اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 253 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے بارے میں بیان فرماتے ہیں اور ان کی شان اور درجات جو ہیں ان کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور درجات بھی اس میں بیان ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی بیان ہے، موسیٰ علیہ السلام کا بھی بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر بھیجے سب ہدایت لے کر آئے۔ اس ہدایت پر جو چل پڑا وہ ایمان والا ہوا، اور جس نے اس ہدایت کو چھوڑ دیا وہ کافر بن گیا۔ پس اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اب جب ہدایت لوگوں کے پاس پہنچ گئی، یعنی پیغمبر اللہ کی طرف سے ہدایت لے آئے، اور جو نہیں مانتے تھے پر انہوں نے معجزے طلب کیے، انہوں نے معجزات بھی دکھا دیے، اللہ کی نشانیاں بھی واضح ہو گئیں۔ جب سب کچھ پتہ چل گیا، اس کے بعد بھی اگر اختلاف کیا تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ تو یہ اختلاف تو انہوں نے پھر خود کیا نا، تو اس وجہ سے پھر خود کوئی کافر بن گیا، کوئی مسلمان بن گیا۔ تو اللہ چاہتا تو سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز کر دیتا، لیکن اللہ نے دنیا جو بنائی ہے اس کے اندر اللہ کی حکمت عملی ہے کہ امتحان کے لیے بنائی ہے، تو اس لیے اللہ نے آزاد چھوڑ دیا، بندے کے چوائس پہ رکھ دیا کہ وہ اچھا کام کرے یا برا کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو ارادہ فرماتا ہے اس کو کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد پڑھتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے تل کر رسولو، تل کا مین یہ رسول ہیں، رسول رسول کی جمع ہے، تل کا رسولو یہ رسول ہیں، یعنی اللہ کے رسول جو اللہ نے بھیجے۔ فضلنا ہم نے فضیلت دی، بعضہم بعض کو، علی بعض بعض پر، یعنی بعض رسولوں کو بعض پر ہم نے فضیلت دی، منہم ان میں سے، من کلم اللہ ہو، یعنی ان میں سے کوئی تو وہ ہے جو اللہ سے کلام کرتا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام جیسے اللہ سے کلام کرتے تھے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعَ اور ہم نے بلند کر دیا، بعضہم بعض کے، درجات درجات، یعنی بعض کے ہم نے درجات بلند کر دیے۔ وَآتَيْنَا اور ہم نے عطا فرمائیں، عیسیٰ ابن مریم البینات، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو بینات یعنی کھلی نشانیاں، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ پھر ہم نے ان کی مدد فرمائی، بروح القدس، روح قدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلَ تو یہ آپس میں نہ لڑتے، قتل نہ کرتے، الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وہ لوگ
جن جو بعد میں آئے، ما من بعد ما جاءتهم البینات، یعنی وہ لوگ جو بعد میں آئے پھر ان کے پاس ما جاءتهم البینات، ان کے پاس پھر پہنچ گئیں یا آ گئیں بینات یعنی نشانیاں، وہ لوگ جن کے پاس اللہ کی نشانیاں آ چکی تھیں، یعنی اللہ کی نشانیاں معجزات آنے کے باوجود بھی اس پر ایمان نہ لائے، تو اللہ فرماتا ہے پھر کیا کیا انہوں نے، وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، بلکہ اور انہوں نے اختلاف کیا اس پر، فَمِنْهُمْ، پس ان میں سے من آمنا، کوئی تو ایمان لے آیا، وَمِنْهُمْ من کفر، اور کوئی ان میں سے کافر بن گیا یا کفر کر بیٹھا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلُوا، تو یہ ایک لڑتے جھگڑتے نہ، قتل و غارت نہ کرتے، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ، یفعل، کرتا ہے، ما یرید، جو وہ ارادہ فرماتا ہے، یعنی اللہ جو چاہتا ہے پھر وہ کر دیتا ہے، کیونکہ دنیا کی حکمت تو یہی تھی کہ یہاں پر بندے کو آزاد چھوڑا جائے، اس لیے اللہ نے آزاد چھوڑ دیا، اب بندے کے اوپر ہے وہ اچھا کرے یا برا کرے، نیک اعمال کرے یا برے اعمال کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ بندے کو اعمال ہی نیک کرنے والا بنا دیتا تو پھر امتحان تو نہ ہوتا نا، تو امتحان کی کیا ضرورت تھی پھر دنیا میں سے، تو امتحان کی تو ضرورت نہیں تھی، اس لیے دنیا کو ایک امتحان کی جگہ بتایا گیا، اس لیے اللہ نے بندے کے اوپر ہی چھوڑ دیا کہ اب اس کی مرضی ہے، وہ اچھے کام کرے یا برے کام کرے، تو یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جیسے ویسے کرتا ہے۔ دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہی تھا بندے کو کہ وہ اپنی طرف سے اچھے کام کرے یا برے کام کرے، اس کو اچھے کاموں کا بھی بتا دیا گیا، ہدایت بھی دے دی گئی، اور برے کام شیطان نے بھی بتا دیے، اب بندے کے اوپر ہے کہ وہ کس طرف جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرما دیا۔ پہلے حصے میں ارشاد ہوا کہ تلک الرسل فضلنا، ہم نے رسول بھیجے، تو آپ غور کریں جب آپ دیکھیں گے تو رسول جو ہیں، کتنے رسول ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب سے دنیا بنی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے، اب ان میں سے 313 رسول تھے، اب وہ جو رسول تھے ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کو اعلیٰ درجہ دیا، کسی کو کم درجہ، اب درجات جو ہوتے ہیں وہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے کس کو کیا پوزیشن ہے، کس کی کیا ہے، ہم کچھ نہیں جانتے، ہم تو وہ جانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، تو اس لیے فرمایا تل کر رسولو، ہم نے رسول بھیجے، فضلنا بعضهم، تو ہم نے بعض کو بعض پر، علی بعض، بعض کو بعض پر فضیلت دی، منہم، ان میں سے، تو بعض کو بعض پر فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے، کسی نبی کو، کسی رسول کو کسی فضیلت دی، جو اللہ تعالیٰ فضیلت دینے والا ہے، تو اس لیے جو ہے جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، تو ہمیں تو اتنا معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے، اور اس میں سے تقریباً 313 رسول تھے۔ رسول وہ ہوتا ہے جس کی اپنی شریعت ہوتی ہے اور اپنی کتاب بھی ہوتی ہے، اور لیکن جب نبی ہوتا ہے وہ اس رسول کی شریعت کو آگے پہنچاتا ہے اور اسی کی حفاظت کرتا ہے، لوگوں کو اسی کی طرف ہی بیان کر کے لوگوں کی ہدایت کا وہ ایک سرچشمہ بنتا ہے، تاکہ لوگ اللہ کی طرف عبادت کرتے رہیں اور ہدایت پر رہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، پھر انبیاء کے درجات بنا دیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے کسی پیغمبر پر فضیلت نہ دو، اور فرمایا کہ کسی پیغمبر کو دوسرے پر فضیلت نہ دو، کیونکہ یہ کام فضیلت دینے والا تو اللہ کا کام ہے نا، معجزات جو ہوتے ہیں وہ فضائل کا ذریعہ ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک کیا ہوتا ہے اللہ خود جانتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جو ہیں وہ ہمارے نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، اور آخری جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاتم النبیین ہے۔ اب خاتم النبیین فرما دیا، دیکھیں نا، اب یہ کتنی خوبصورت بات فرما دی کہ خاتم النبیین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، یعنی نبی اب کوئی بھی نہیں آئے گا۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت بھی لائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب قرآن پاک بھی لائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دین جو آدم علیہ السلام سے چل پڑا تھا، اب ان کی اس اسلام کی تکمیل بھی کر دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے آپ فضیلت نہ دو، فضیلت تو اللہ دیتا ہے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہی کرم فرمایا ہے۔ انبیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ فضائل و کمالات اور مراتب و مقامات اور معجزات و کرامات سے ایک دوسرے کی فضیلت ہماری نظروں میں رکھتے ہیں، کیونکہ ہم ان چیزوں کے ذریعے سے دیکھتے ہیں۔ اللہ جو ہے، اللہ کی اپنی شان ہے، تو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا تھا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پرہیزگار ہم میں سے وہ ہے جو وہ ہے زیادہ زیادہ اللہ کے سامنے عزت والا، وہ جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو ہم میں سے تو افضل وہ ہوگا جو زیادہ پرہیزگار اور زیادہ متقی ہوگا، تقوی والا ہوگا۔ پیغمبروں میں سے کس کی شان کتنی ہے یہ اللہ خود جانتا ہے۔ ہم اپنے طور پہ دیکھتے ہیں کہ کن کو معجزات زیادہ ملے، کرامات زیادہ ملی، تو پھر ہم اس کی بیس پر ہم بات کرتے ہیں۔ لیکن آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اس میں فضیلت جو ہے ایک دوسرے کے اوپر پیغمبروں کو نہ دیا کرو، بلکہ آپ اللہ اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہی چھوڑ دیا کرو، اور اللہ تعالیٰ خود ہی جانتا ہے۔ آپ یعنی رسولوں کی شان بیان کر دیا کرو، اور ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم باقی تمام نبیوں پر، رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں، ہم ان کی امت میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ نے رحمت للعالمین فرما دی، تو اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے۔ اور دیکھیں پہلے جو نبی آتے تھے وہ ایک چھوٹے شہر کے لیے یا ایک بستی کے لیے ہوتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کے لیے نبی ہیں، رسول ہیں، اور آپ دیکھیں کہ قیامت تک کے لیے ہیں۔ تو وہ وقفہ جو لوگوں پہلے جو رسول آتے تھے یا نبی آتے تھے وہ کچھ وقفے کے لیے ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وقفہ نہیں ہے، قیامت کے دن تک کے لیے، جب قیامت جو ہے وہ جاری ہو جائے گی اس وقت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، رسول ہیں، اور نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے۔ اب کوئی بندہ اگر نبوت کا کہتا ہے میں نبی ہوں تو وہ جھوٹا ہے، اور اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ جو ہے، یہ ہدایت کا یہ ختم کر دیا کہ اب ہدایت آپ لوگ ہی کریں گے، یعنی ہم جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اگر کسی کو ایک آیت بھی اب معلوم ہے تو وہ دوسرے تک پہنچاتا رہے گا، تو یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جیسے تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض منہم، تو اس میں بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ پھر من کلم اللہ، پھر کسی سے کلام فرمایا، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، ان سے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ ان سے کلام فرماتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ فضیلت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا، یہ بھی ان کا ایک درجہ ہے، ان کی عظمت اور شان ہے، یہ اللہ ان کے درجات کو بہتر جانتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعض کو ہم نے ان کے درجات کو رفع کیا، یعنی رفع کا مطلب اونچا کیا، یعنی درجات ان کے اونچے بلند کر دیے، تو یہ اللہ کی شان ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، پھر ہم نے عیسیٰ علیہ السلام جو مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے ان کو بھی ہم نے کھلی نشانیاں دیں، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور پھر ہم نے ان کو روح قدس یعنی جبرائیل علیہ السلام سے مدد دی۔ تو جبرائیل علیہ السلام اکثر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، تو ان کی مدد فرماتے رہتے تھے جب، تو اس لیے نشانیاں جیسے معجزات ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، تو ان کے حکم سے اللہ تعالیٰ
جو ہے مردوں کو حکم کرتے تھے، اللہ کے حکم سے مردے زندہ ہو جاتے تھے، مٹی کے پرندے بنا کر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ روحانی وہ زندہ ہو جاتے تھے اور اڑ جاتے تھے۔ بیمار جو بندے ہوتے تھے ان کو تندرست فرما دیتے تھے، غیب کی خبریں بتاتے تھے، کوئی بندہ آیا ہے تو گھر سے کیا کھا کر آیا ہے وہ بھی بتا دیتے تھے، گھر میں کیا اس کے پڑا ہے تو وہ بھی، یہ غیب کی خبریں بھی بتا دیتے تھے۔ اس لیے جو ہے یہ، اور اس کے علاوہ برس ہے، کوڑ ہے اور بیماریاں ہیں، اس طرح کے بندوں کو بھی ٹھیک فرما دیتے تھے اللہ کے حکم سے، جب ہاتھ لگاتے تو وہ ٹھیک ہو جاتے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری معجزات جو ہیں عطا فرمائے، ان پر بڑا کرم کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام جو مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے تو ہم نے ان کو بہت ساری کھلی نشانیاں عطا فرمائیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدْسِ، اور روح قدس یعنی جبرائیل علیہ السلام جو ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کو ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لگا دیا تھا، وہ ان کے ساتھ رہا کرتے تھے اور ان کی مدد کرتے تھے، اور اس طرح سے حضرت جبرائیل علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ تو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، تو لوگ آپس میں لڑتے جھگڑتے نہ، من بعد اس کے بعد، یعنی من بعد ما جاءتہم البینات، یعنی ان کے بعد، پھر جب کہ ان کے پاس بینات یعنی نشانیاں آ چکی تھیں اللہ کی طرف سے، تو پھر ولیکن اختلفوا، تو پھر انہیں تو چاہیے تھا کہ وہ آپس میں اختلاف نہ کرتے، فمنہم من آمن ومنہم من کفر، تو پھر اللہ فرماتے ہیں اختلاف کرتے اور پھر ان میں سے کوئی تو کافر بن گیا، کوئی مسلمان ہو گیا، تو کسی نے اسلام قبول کر لیا جو اس نے ہدایت پا لی، اور کوئی اس میں سے کافر ہو گیا۔ تو یہ دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور جو ہدایت کا سامان ہے اس کے پا لینے کے بعد کچھ لوگ اختلاف کرنے لگ گئے، واضح احکامات آ چکے، اس کے بعد لڑائی جھگڑے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کرنا، اختلاف پیدا کرنا، تو یہ جو ہے منافقت کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرنا، اور یہی جو ہے سب سے بڑی بات ہے۔ اور جس نے اللہ کے احکامات کو مانا تو وہ مومن کہلایا، ایمان والا کہلایا، اور جس نے اللہ کے احکامات کو ایک طرف رکھ کے اپنی مرضی کی تو وہ نافرمان ٹھہرا، کافر ہو گیا۔ تو انسان میں قوت ارادہ اور اختیار موجود ہے، اگر اسے آزادانہ استعمال کرے تو یہ کافر ہو جاتا ہے بندہ، لیکن اگر اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرے گا تو پھر اس کو پابندی لگے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے۔ تو گویا جو بندہ اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، ایمان قبول کرتا ہے، اسلام لاتا ہے، تو وہ ایک قید خانے میں آ جاتا ہے، حدود لگ جاتی ہیں کہ آپ کی حد یہاں تک ہے، اس کے آگے نہیں جا سکتے۔ جیسے بندہ شادی کرتا ہے تو اس کی حد بیوی تک ہوتی ہے، اب وہ اس طرح کا کام کسی اور کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح حدود ہے ہر چیز کی، اگر دیکھیں کہ حلال کی حد ہے اور آگے حرام ہے تو حرام کی طرف نہیں جائے گا، حدود میں رہے گا۔ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، ہر چیز کی اللہ نے اسلام میں حد مقرر کر دی ہے، ہر بندہ اس حد میں رہے گا، اس سے آگے نہیں جائے گا۔ جو اپنے آپ کو دنیا میں آزاد سمجھتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا، کیونکہ آزاد جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے۔ جو مسلمان ہوتا ہے وہ کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کی طرف سے جو بتائی ہوئی حدود ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و سنت سے واضح کر کے ہمیں بتا دیا ہے، تو ہمیں ان ہی حدود میں رہ کر ہی زندگی گزارنی ہے۔ اور اختلافات جو ہوتے ہیں وہ لڑائی جھگڑے سے پیدا ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑا اگر بندہ نہ کرے اور اللہ کے حکم کو مان لے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اگر اختلافات بندہ بڑھائے تو پھر لڑائی جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر اللہ چاہتا تو انسان کو یہ جو قوتیں دی ہیں، ارادہ دیا ہے اور اختیار دیا ہے کہ نیک کام کرنے کا، برائیوں سے بچنے کا، اگر اب بندے کے اوپر ہے کہ وہ بچائے اپنے آپ کو، نہ بچائے، جہنم میں جائے جنت میں جائے، وہ اپنا فیصلہ خود ہی کر لیتا ہے۔
تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آزاد جو ہے نظام دیا ہے کہ بندہ جو ہے اس کی قوت بھی آزاد ہے، اس کا ذہن بھی آزاد ہے، اس کا اس کی سوچ بھی آزاد ہے۔ اب بندے کی مرضی ہے، حدود اسلام کے اندر آئے گا تو پھر قید میں ضرور آئے گا، تبھی وہ مسلمان کہلائے گا۔ اگر وہ قید میں نہیں آئے گا، اسلام کی حدود سے نکل جائے گا، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ تو اس لیے بندے کے اوپر ہی رکھ دیا، اب بندے کی مرضی ہے، وہ اسلام کو قبول کر لے اور حدود اسلام میں آ جائے اور شریعت کے اندر رہ کے اپنے آپ کو اللہ کا نیک بندہ اور غلام بنا لے، یا پھر اسلام سے باہر نکل جائے۔ تو یہ بندے کے اوپر رکھا ہے کہ صراط مستقیم اپنا کر اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کرے، تو یہ اللہ کی محبت اور خلوص میں بندہ آگے بڑھے گا پھر۔ تو اس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ قیامت کے دن جو ہے، دیکھیں نا، سب لوگ بے ہوش ہوں گے، اور سب سے پہلے جو جیسے قیامت قائم ہوگی تو ہوش میں جو آئیں گے زمین سے، وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے آئیں گے، اور حتیٰ کہ جو ہے وہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کے پائے کے پایا کو تھامے ہوئے ہوں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ مجھ سے پہلے کیسے ہوش میں آ گئے، یا سرے سے وہ بے ہوش ہوئے ہی نہ تھے۔ تو یہ یا طور کی جو بے ہوشی تھی، اللہ نے اس کا بدلہ دے دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں کہ قیامت کے دن لواء الحمد جس کو کہتے ہیں، وہ جھنڈا جس کے نیچے ساری امتیں ہوں گی، آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک، جو قیامت تک انسان آئے، سب کی امتیں اس جھنڈے کے نیچے ہوں گی۔ تو یہ بھی جھنڈا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی ملے گا۔ اور پھر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق بھی دیا جائے گا، اور جنت کا دروازہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے پہلے کھلے گا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج بھی عطا کیا، اور کوثر بھی عطا کی، کیونکہ آپ دیکھیں نا، وہ جو کوثر ہے، حوض کوثر، وہ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ اسی طرح مقام محمود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا وہاں، اور رحمت للعالمین آپ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو مسجد بنا دیا کہ جہاں جہاں پر ٹائم ہو جائے آپ نماز پڑھ لو۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری جو غنیمتیں ہیں ان کو حلال کر دیا گیا، جبکہ پچھلی امتوں میں غنیمت کا مال حلال نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو گئی۔ اسی طرح سے آپ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو یاد کریں گے جو کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ نے کر دی ہیں۔ تو اب بندے کے اوپر ہے کہ وہ اپنے ذہن اور قلب کی جو کیفیت ہے اس کو اللہ کے حوالے کرے، اور نفسانی خواہشات اور شہوانی عادات کو ایک طرف کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف ہی آ جائے اور جھک جائے، تب وہ اللہ کا نیک بندہ ہوگا۔ لیکن اگر ایسا نہیں کرے گا تو پھر وہ بس نام کا مسلمان ہوگا اور کام کا مسلمان تو نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی قوت ارادی یعنی نیت اور اس کا استعمال جو ہے یعنی عمل جو ہے وہ بندے کے بس میں کر دیا ہے، لہٰذا اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین فرما دیا، تو ہمارے لیے حکم یہی ہوا کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع کریں اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اور اگر دیکھیں اللہ اگر چاہتا تو سب ایمان لے آتے، تو پھر حساب کتاب کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان اور نفس کو انسان میں ڈالا، تاکہ اس کی وجہ سے وہ بندہ جو ہے کبھی دین سے ہٹتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پھر وہ واپس آ جاتا ہے۔ اگر بندوں میں اللہ کی طرف رجحان ہو تو ایسا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ ہم نے اسلام قبول کیا ہے، تو اسلام کو قبول کرنے کے بعد ہمارے اعمال سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے رویے سے، ہمارے دوسروں کے ساتھ سلوک سے، ہمارے
جو ہے حقوق العباد حقوق اللہ ادا کرنے سے ایمان کا پتہ بھی چلنا چاہیے کہ واقعی ہم مسلمان ہیں اور ایمان والے ہیں۔ اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر بندوں میں اختلاف ہو، اللہ تعالیٰ نے دیکھے سب کچھ جب پیغمبر آ گئے اپنی ہدایت لے کر آ گئے تو اس کے بعد بھی بندوں نے اختلاف کیا، کچھ اس میں سے مسلمان بن گئے کچھ نہیں مسلمان ہوئے۔ تو اس لیے اختلاف جو ہوتا ہے وہ بندے کو اسلام کی طرف بھی لاتا ہے اور اسلام سے دور بھی کرتا ہے۔ اب بندے کے اوپر یہ ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو بھی فرماتے ہوتے ہیں وہ کسی چیز کے بارے میں تو فرماتے ہیں کن پفا یکون، پس وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اور بندے کے اوپر ہے، اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں اور ان کے ساتھ اچھی صحبت اختیار کریں اور جو بروں کی صحبتوں سے بچیں، شیطان اور نفس کی پوجا پاٹ نہ کریں، شیطان اور نفس کی بات نہ مانیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر ہم دین الہی پر قائم و دائم رہیں اور صراط مستقیم پر چلنے کی ہر وقت دعا کریں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اور ہمارے لیے بھی انشاءاللہ قیامت کے دن آپ دیکھیں گے کہ وہ خوشی کا اظہار فرمائیں گے کہ جب ہمیں دیکھیں گے، کیونکہ اگر ہم نے ایمان کے ساتھ اسلام کے ساتھ وفاداری کی تو انشاءاللہ ہمارا جنت میں اعلیٰ مقام ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔